بلوچستان میں ایرانی فضائی حملے پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ پاکستان نے ایران سے سفیر واپس بلا لیا۔ ایرانی سفیر کو بھی اسلام آباد میں کام سے روک دیا۔ تہران گئے ایرانی سفیر کو کہہ دیا کہ فی الحال پاکستان نہ آئیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملے غیر قانونی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان نے ایرانی حکومت کو پیغام پہنچا دیا، جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح دورے معطل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجگور میں ایرانی حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ پاک ایران جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا 11واں اجلاس منسوخ۔ پاکستان نے وفد چابہار سے احتجاجاً واپس بلا لیا۔ مشہد گئے گورنر سندھ کامران تیسوری بھی کراچی واپس آ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، جلیل عباس جیلانی نے زور دیا ایران کا حملہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ حملہ عالمی قوانین، پاکستان اور ایران کے تعلقات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، پاکستان اشتعال انگیزی کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گردی خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خطے کے کسی بھی ملک کو خطرناک راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ میرے خیال میں ایرانیوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس خطے میں تنہا رہ گئے ہیں، کیونکہ صرف پاکستان پر حملہ نہیں کیا انہوں نے، عراق پر کیا ہے، سیریا پر کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب وہ بیچارے فلسطینی جنگ لڑے اپنی آزادی کی اسرائیل کے خلاف۔ اس حملے سے تو صرف اسرائیل خوش ہوگا۔ ایران نے حملہ کر کے فلسطینی قوس کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت توپوں کا رخ اسرائیل کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ ایران نے بلنڈر کر دیا۔ پاکستان تو بھارت کو بھی جواب دے چکا ہے۔ ایران کو پاکستان کی عسکری طاقت کا بخوبی اندازہ ہے۔ سربراہ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع مشاہد حسین سید کہتے ہیں، ایران کے اندر سیکیورٹی ناکامیوں کا پاکستان سے تعلق نہیں۔ ایران کی سرزمین پر بھی ایسے گروپ ہیں جو پاکستان مخالف ہیں۔ ایران نے جو اقدام کیا، دوست ممالک ایسی حماقت نہیں کرتے۔ ایران کو جواب دے دیا، فی الحال اس سے زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ تعلقات کو جو ایک دم جھٹکا لگا، اس میں بہتری میں وقت لگے گا۔ عراق تو ایران کی حمایت کرتا تھا، وہاں بھی تعلقات کو دھچکا لگا۔ چین نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے، فریقین کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں۔ امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں۔ ہم ایران اور پاکستان دونوں کو قریبی پڑوسی اور بڑے اسلامی ملک سمجھتے ہیں۔ ایران اور پاکستان دونوں بیجنگ کے قریب شراکت دار اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں۔ اسٹریٹجک میچورٹی بڑے ممالک ہمیشہ دکھاتے ہیں، ان کو اٹھا کے فوراً ایک دم رسپانس نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک جو نیوکلیر ملک ہے، ہمیں میکسیمم ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا ایران سے رشتہ ہندوستان والا نہیں ہے۔ پاکستان کے صبر کو ہر ملک کمزوری سمجھتا ہے۔ سابق سفیر شیری رحمان کہتی ہیں، پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے، کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ موجودہ صورتحال میں ایران کی جانب سے ایسے اقدام کی توقع نہیں تھی۔ ایران کے ساتھ تو ہمارے اچھے روابط ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا حملہ کیا گیا۔ ہمیں تو اس وقت غزہ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایران میں سابق پاکستانی سفیر اعزاز چودھری بولے، سفارتی سطح پر ایران کو جواب دینا ہوگا کہ ہماری عسکری طاقت کم نہیں۔ بھارت کو دیے گئے جواب سے ایران کو اندازہ لگا لینا چاہیے۔ ایران نے دوستی نہیں نبھائی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرحد سے کی گئی کارروائی کا ایران کے مرکز کو نہ پتہ ہو۔ عراق نے بھی ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ میزائل حملوں کے بعد تہران میں تعینات اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے بلا لیا گیا۔ عراق کا ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جانے کا بھی اعلان۔ عراقی وزیر خارجہ فواد محمد کا کہنا ہے، ہمارا سلامتی کونسل میں جانا ایران کے لیے مشکل کھڑی کرے گا۔ ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنے ارد گرد متاثرین کو تلاش کر رہا ہے۔ عراق کی وزارت خارجہ نے بغداد میں ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔
بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی، لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، حماد اظہر، فواد چودھری اور صنم جاوید بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر، تمام رہنماؤں کی اپیلیں خارج کر دی گئی۔ عثمان ڈار کی والدہ کو NA-71 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف بھی درخواست خارج کر دی گئی۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، شیر عوام کا خون چوستا ہے، یہ شخص جب بھی آپ پر مسلط کیا گیا نقصان آپ کا ہوا۔ بلاول بھٹو کا بدین میں جلسے سے خطاب، کہاں ان کے پاس منشور ہے نہ نظریہ، وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں نہ ووٹ مانگ رہے ہیں، ہم عوام کی طاقت اور وہ صاحب سازشوں پر یقین رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، ہم شیر کا شکار کریں گے، اس کا راستہ روکیں گے، میں آپ کے لیے، باقی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سانگھڑ میں جلسے سے خطاب میں کہا، شیر گھر میں چھپ کر بیٹھا ہے، کسی اور کو شکار کرنے کا کہتا ہے، میدان میں صرف پی پی نظر آ رہی ہے، 8 فروری کو شیر کا شکار کرنا ہے۔ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف آج حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف مہنگائی سے نجات اور خوشحال مستقبل دینے کے ایجنڈے پر بات کریں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز بھی خطاب کریں گے۔ ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ معاشی ماہرین سے ملنا، ایسی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو، حکومت میں آ کر عام معافی کے سوال پر بولے، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا۔ شہباز شریف کا پی ڈی ایم حکومت میں مہنگائی کا اعتراف، کہا مہنگائی جان بوجھ کر نہیں لائے، ورثے میں ملی تھی، 16 ماہ کی حکومت میں بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، موقع ملا تو نواز شریف کے دور میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ ثاقب نثار جیسے موہرے کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا، تختہ نہ الٹا جاتا تو پاکستان آج ترقی کی منازل طے کر چکا ہوتا۔ ایک سازش ہوئی، پھر مہنگائی کا دور آیا اور IMF سے معاہدے کو توڑا گیا، پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بری طرح مجروح کیا گیا۔ عوام سوچ سمجھ کر، ماضی میں جھانک کر مستقبل کا نقشہ کھینچیں گے، یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ ہم سے بلہ لے کر زیادتی کی گئی، دیوار میں چن دیا گیا، پاس پلان سی موجود ہے، وقت آنے پر بتائیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے اندرونی اختلافات ختم کرنے کی ہدایت کی ہے، کسی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، جو ماضی تھا وہ ماضی ہو گیا، اب مستقبل کی جانب بڑھنا ہے، اب سیز فائر ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کسی جج پر تنقیدی مہم کی حمایت نہیں کرتی اور نہ ہی کسی جج پر تنقید کو آرگنائز کیا۔ الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا الیکشن سے پہلے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، الیکشن معاشی استحکام کی جانب اہم قدم ہوگا۔ بولے سابق وزیر اعظم نے کارکنوں کو اکسا کر حملے کرائے، وہ بد امنی پھیلانے، توڑ پھوڑ کی حمایت کرنے پر جیل میں ہیں، کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، وہی لوگ قید ہیں جو 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے۔ خطے کی صورتحال پاک چین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، افغانستان میں امریکی ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگے، 4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی، اب واپس بھیج رہے ہیں، غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ امیدواروں اور ووٹرز کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر کی مشاورتی اجلاس میں ہدایت۔ سکندر سلطان راجہ نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ IG پنجاب کہتے ہیں پنجاب میں الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں،
19 सियासतदानों को सिक्योरिटी खतरात हैं। इंतखाबात के लिए 1,30,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर होंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, इलेक्शन की पूरी तैयारी है, वर्किंग कर ली, उम्मीद है इलेक्शन पुरअमन माहौल में होंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान तीर है, अब नहीं शेर है, ये तो अब देख सोशल मीडिया पे चलेगा। जुबान फिसल गई, अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर आ जाएगा। बिलावल भुट्टो की सांगड़ में तकरीर के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। चेयरमैन पीपी ने जज्बात में आकर तीर को नून लीग का इंतखाबी निशान कह दिया। जैसे ही गलती का एहसास हुआ तो हंस पड़े और बोले, अब तो ये क्लिप तो सोशल मीडिया पर चलेगा। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में शिकस्त की हैट्रिक। तीसरा T20 45 रन से हार गया। फेन एलन ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब क्लास की। 16 छक्के और 5 चौके मारे। 137 रन की जारहाना इनिंग्स के साथ टीम का स्कोर 224 तक पहुंचाया। हारिस रऊफ को 4 ओवर में 60 रन पड़े। ग्रीन शर्ट्स की इनिंग्स 179 रन तक महदूद रही। बाबर आजम की मुसलसल तीसरी निस्फ सेंचुरी रायगा गई। साइम अयूब, फखर जमान, आजम और इफ्तिखार जैसे हार्ड हिटर कुछ न कर सके। चौथा मैच जुमे को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। मुसलसल नाकामियों के बाद कप्तान के रवायती जुमले, नताइज के लिए मजीद वक्त मांग लिया। शाहीन आफरीदी कहते हैं, शिकस्त से फर्क नहीं पड़ता, हर खिलाड़ी मेहनत कर रहा है। मानते हैं तीनों मैचों में बॉलिंग अच्छी नहीं रही। हारिस रऊफ हमारे बेस्ट बॉलर हैं। न्यूजीलैंड के छोटे मैदानों में 40-50 रन देना कोई बड़ी बात नहीं। भारत बमुकाबला अफगानिस्तान। T20 तारीख का सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला। मैच 2 मरतबा टाई हुआ। पहले मैच बराबर हुआ, फिर सुपर ओवर भी बराबर रहा। भारत ने दूसरे सुपर ओवर में मैच जीत लिया। तीसरे T20 में भारत ने 213 रन का हदफ दिया। अफगान टीम ने 212 रन बनाए। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन का हदफ दिया। भारतीय टीम 16 रन बना सकी। मैच का फैसला दूसरे सुपर ओवर में हुआ। वोट को इज्जत दो का बयानिया नून लीग के हाथ से फिसल चुका। पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो नवाज शरीफ का फैसला बदलने की कुदरत रखते हैं। आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट की तुक नहीं बनती थी। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, मुस्लिम लीग अपना तशख्खुस खो रही है। सीनियर रहनुमाओं के तहफ्फुजात को दूर किया जाना चाहिए। इंतखाबात में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एटीसी रावलपिंडी ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने पूछा, शेख रशीद के बयान वाली यूएसपी कहाँ है? तफ्तीशी अफसर ने कहा, यूएसपी मुहर्रर माल खाना के पास है। शेख रशीद का कहना था, ये सब झूठे केसेस हैं, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले 30-35 साल में जो कुछ भी इस शहर के साथ हुआ है, बच्चों से तालीम छीनी गई है, मेरिट से उनको हटाया गया है, रोजगार के मौके यहाँ पर बंद हुए हैं, शहर एक खंडर बना है, ट्रांसपोर्ट का कोई इज्जत वाला निजाम मौजूद नहीं है, हमारी माओ बहनों के लिए चिंचियों के धक्के हैं। कराची में तालीम, सेहत, साफ पानी और बाइज्जत ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर नहीं। हमारी माएं, बहनें और बेटियां चिंची में धक्के खाने पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी में मौजूद जागीरदार कराची के टैक्सों पर पलते हैं। वडेरों और जागीरदारों ने कराची से माल बना लिया, कराची को कुछ नहीं दिया। हाफिज नईमुर रहमान की पीपी क़यादत पर वार। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा, जाबिर हुक्मरानों ने कराची की नस्लें तबाह कर दी। साजिश के तहत इंटर इम्तिहानात में 66% बच्चों को फेल कर दिया गया। कराची के नौजवानों को जालिम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। हम कराची के अवाम को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। टोटल इन्होंने नंबर दिए में 158 इसमें, ठीक है ना, लेकिन काउंट करने में हमारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो आप खुद सोचेंगे इनको ये इतनी काउंटिंग नहीं आ रही कि टोटल नंबर काउंट कर लें। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने साल अव्वल में फेल तलबा के पर्चों की स्क्रूटनी शुरू कर दी। तलबा का कहना है कि हजारों तलबा ने स्क्रूटनी करानी है, 400 रुपये फीस माफ की जाए।
ڈیپٹی کنٹرولر امتحانات کہتے ہیں سینئر پروفیسر جانچ پڑتال کرتے ہیں، اسکروٹنی کا عمل شفاف ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ سال اول میں 64% طلباء فیل ہوئے تھے۔ پنجاب میں آنکھوں کے انجیکشن سے بنائی جانے کا اسکینڈل، 3 ماہ بعد تحقیقاتی رپورٹ مکمل، ڈرگ کنٹرولرز اور سرکاری ملازمین پر الزامات ثابت، رپورٹ وزیر اعلیٰ کو جمع کرا دی گئی۔ کمیٹی نے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ صوبے بھر میں ویسٹرن انجیکشن کے استعمال سے 66 افراد کی بینائی متاثر ہوئی تھی۔ غزہ میں فضائی اور زمینی حملے جاری، مزید 163 فلسطینی شہید۔ تل کرام میں صہیونی فوج کا آپریشن، براہ راست فائرنگ اور شیلنگ، گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ، سینکڑوں فلسطینی گرفتار۔ خان یونس میں بمباری سے 23 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے ایمبولینس کو نشانہ بنایا، نابلس میں مہاجر کیمپ پر ڈرون حملہ کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,400 سے زائد ہو گئی، 10,000 بچے شامل، 56,000 سے زائد زخمی ہیں۔ شمالی غزہ میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان نیا معاہدہ، قطر نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے لیے دواؤں کے بدلے غزہ میں امداد کی راہ ہموار ہو گئی۔ کراچی میں اغوا کی وارداتوں میں ملوث CTD کے 2 اہلکار گرفتار، ملزمان نے سافٹ ویئر ہاؤس پر غیر قانونی چھاپہ مارا، محمود آباد سے شہری کو اغوا کیا، 2,20,000 روپے ATM سے نکلوائے، مزید 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اہلکار پیسے وصول کرنے آئے تو AVCC نے دھر لیا۔ اہلکار فہیم اور احمد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ایران سے بھتہ خوری کا منظم نیٹ ورک چلائے جانے کا انکشاف، رینجرز اور پولیس کا گارڈن میں چھاپہ، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔